السلام علیکم۔ آج آپ سے ایک تھوڑی سی بہت ہی ضروری بات کرنے لگی ہوں۔ اگر ہو سکے ٹائم مل جائے آپ کو یا تھوڑا سا ٹائم ہو تو اس کو پورا سن لیجئے گا اور آگے شیئر بھی کر دیجئے گا، کیونکہ جس تک بھی یہ پہنچے بات تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اندر کچھ سوچے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ آپ نے بہت زیادہ آج کل سوشل میڈیا پہ ایک خبر جو گردش کر رہی ہے، سنا ہوگا کہ ایک خاتون جو ہیں یہاں سے اپنے 4 بچوں کو لے کے دبئی، پھر ایسے وہ گھومتے گھومتے انڈیا تک پہنچتی ہیں، پھر وہاں سے پکڑی جاتی ہیں اور بڑا ان کو انٹرویو ہو رہے ہیں اور وہ سوشل میڈیا پہ چھائی ہوئی ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک بہت بڑا سوال میرا اس کے شوہر سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا جو شوہر ہوتے ہیں ان کو اپنی بیوی کو پیار دینا، اپنے بچوں کو ٹائم دینا، اپنے بچوں کو پیار دینا، یہ آپ کے ذمہ نہیں تھا؟ کیا صرف آپ کو ایک پیسہ بنانے کی مشین بنایا گیا تھا کہ آپ صرف پیسہ اکٹھا کریں؟ آپ کے بچوں کو آپ کی کوئی بات پتہ نہیں ہے، آپ کے بچوں کو آپ کی کوئی یاد نہیں آتی؟ تو کیوں نہیں آتی؟ کیا آپ اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتے تھے، ان سے بات نہیں کرتے تھے؟ یہ سب میرے جو بھائی حضرات ہیں ان سے بھی یہی میرا سوال بھی ہے اور ریکویسٹ بھی ہے۔ آپ ملک سے باہر ہیں یا ملک کے اندر ہیں، آپ اپنے بچوں سے پیار کریں، ان سے باتیں کریں۔ آپ کا صرف کام یہ نہیں ہے کہ آپ کمائیں، آپ کا یہ بھی کام ہے کہ آپ اپنے گھر کو تھوڑا سا ٹائم دیں، اپنی بیوی سے پیار کریں اور اپنے بچوں کو بھی بتائیں کہ میں آپ سے کتنا پیار کرتا ہوں، کیونکہ یہ جو الفاظ ہوتے ہیں یہ بھی بہت زیادہ معنی رکھتے ہیں۔ وہ میں تو یہ سمجھ نہیں پا رہی کہ وہ کون سا اسکول تھا، ان کا جو ایک بچہ ہے وہ کہہ رہا ہے، خیر ماں تو انہوں نے تو ہندو جو ہے وہ مذہب اختیار کر لیا ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ بچے کو کون سے اسکول میں داخل کرایا ہو تھا جو اس کا باپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ بچوں سے جب انہوں نے پوچھا تو بچے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم PG1 کوئی PG2 میں ایسے وہ بتا رہے ہیں کہ ہم پڑھتے تھے، لیکن بچوں کو بھی نہیں پتا کہ ہمارا ملک کون سا ہے، ہم مسلمان ہیں یا ہندو ہیں، یا ہمارا اللہ ہے یا نہیں ہے۔ یہ بچوں کو بھی ایسے ٹرین کیا گیا ہے، تو وہ کون سا اسکول تھا جہاں پہ یہ بھی نہیں بتایا گیا؟ یا پھر یہ جو والد صاحب ہیں ان کے، کیا ان کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ اپنے بچوں کا خیال رکھتے اور اپنے بچوں کی پوچھ گچھ کرتے اس عورت سے جو کہ ان کی بیوی تھی، معلومات کرتے کہ کون سے اسکول میں تو نے بچوں کو ڈالا ہے، بچے کیا پڑھ رہے ہیں، کیا نہیں پڑھ رہے ہیں۔ بے شک آپ پیسہ کمائیں، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یہ ہیں کہ آپ اپنے بچوں پہ تھوڑی سی نظر رکھیں، ان سے پیار ضرور کریں۔ اگر آپ اپنے بچوں کا خیال اس طرح سے نہیں رکھیں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا کہ کوئی بھی عورت جو آپ کی بیوی کے نام پہ آپ کے بچوں کو اٹھا کے کسی اور مذہب میں لے جائے گی اور ان کے وہی نام رکھ دے گی، جو آج سوشل میڈیا پہ بہت بڑے دھماکے ہو رہے ہیں انڈیا میں کہ یہ ہو گیا پاکستان کا یہ۔ اور دوسرا، اس عورت کو دیکھیں، اس کہ جس نے آپ بچپن پاکستان میں گزارا، سارا کچھ آپ نے کھایا پیا پڑھی، جو بھی آپ نے کیا، آپ وہاں جا کے پاکستان کی بدنامی کر رہی ہو، یہ ایک بہت تکلیف دہ بات ہے۔ مذہب آپ نے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے آپ جیسے چاہیں جی سکتی ہیں، آپ کی اپنی زندگی ہے، لیکن کم از کم اپنے ملک کو اس طرح سے بدنام نہیں کرتے، کیونکہ آپ کے ملک نے آپ کو اتنی آزادی دی تھی۔ آپ کہتی ہیں جا کے کہ وہاں پہ عورتوں کو آزادی نہیں دی جاتی، عورتوں کو مارا پیٹا جاتا ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں کے قانون میں عورتوں کی زیادہ سنی جاتی ہے، اور عورتوں کو اتنی آزادی حاصل ہے کہ وہ عدالت میں جا کے اپنا خلا کا مقدمہ دائر کرے تو ان کو عدالت اس چیز کی اجازت دیتی ہے اور طلاق ہو جاتی ہے۔ آپ جنہیں یہ بھی نہیں کیا، پھر آپ کو اتنی تو آزادی اس ملک نے دی ہوئی تھی کہ آپ نے پاسپورٹ بنوا لی۔ اگر آپ پاسپورٹ بنوا سکتی تھیں،
اپنے کاغذات بنوا سکتی تھیں، بچوں کے پاسپورٹ بنوا سکتی تھیں، ان کے کاغذات بنوا سکتی تھیں، تو آپ یہ بھی کر سکتی تھیں۔ اتنا آپ کو اس ملک نے اتنی آزادی دی کہ آپ ان جگہوں پہ جا کے اپنے اپنے کام کروائے، پھر آپ اس ملک سے باہر نکل گئی، تو وہاں جا کے آپ اپنے ملک کی بدنامی کرنا شروع ہو گئی۔ یہ بہت ہی سراسر غلط بات ہے اور بہت برا انجام ہونے والا ہے اس کا۔ بس اللہ تبارک و تعالی ہمارے پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ہمارے پاکستانی جو لوگ ہیں الحمدللہ سے بہت اچھے ہیں، بس چند کچھ ایسے عناصر ہیں جو کہ پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمارے پاکستان کا نام ہی بہت خوبصورت ہے، اور اس کو جس بنیاد پہ رکھا گیا تھا کہ لا الہ الا اللہ، اس کی یہ بنیاد ہی کافی ہے ان سب کی بنیادیں ہلانے والوں کی جو کہ ہمارے پاکستان کو برا کہتے ہیں۔ امید کرتی ہوں یہ ویڈیو تھوڑی سی ایموشنل تھی، بنانا نہیں چاہتی تھی، لیکن کچھ باتیں ایسی آ گئیں کہ مجھے بنانا پڑ گئی۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔